بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، ناموس محمد کے خیموں کا محافظ اور پرچم حسینی کا حامل حضرت عباس علمدار حق و باطل کی اس جنگ میں کئی بار حصہ لے چکا ہے۔ یزیدی فوج کا ریلا جب میمنہ کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت عباس علمدار پرچم لہراتے ہوئے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر میسرہ کی طرف یزیدیوں کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس طرف شیر کی طرف بڑھتے ہیں اور زور حیدری کے جوہر دکھا کر کچھ کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ کو بھگا دیتے ہیں۔ شیطانی فوجوں نے کئی بار اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو عباس کا پہرا تھا، اللہ کے شیر کا پہرا، شبیر علیہ السلام کے علمدار کا پہرا۔ جو بھی آگے بڑھتا یا کٹ جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے تمام ساتھی اپنی جانوں کی نظریں دربار خداوندی میں پیش کر کے سرخ رو ہو چکے ہیں۔ ابن بطول اب خود عزم جہاد کرنے والے ہیں۔ علمدار حسین آگے بڑھے، سپہ سالار اعظم کو سلامی پیش کی اور عرض کیا، اے شہنشاہ مملکت تقدس و طہارت، ابھی غلام موجود ہے، خیموں کی حفاظت کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب مجھے فدا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے آخری ساتھی کو بھی میدان جنگ میں جاتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر موجزن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، رضینا بالقضاء، ہم تقدیر پر راضی ہیں۔ حضرت عباس نے امام علی مقام علیہ السلام کے دست اقدس کو چوما اور میدان میں آ گئے۔ ایک کے مقابلے میں ایک کیا آتا، یزید کی تو پوری فوج کانپ رہی تھی۔ آپ شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ زور ید اللہ پورے جاہو جلال کے ساتھ ظہور میں آ چکا تھا۔ قوت خیبر شکن پورے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو چکی تھی۔ جلال حیدری پوری شوکت و تمکنت کے ساتھ میدان میں جلوہ افروز ہے۔ وقت کے مرحبوں اور اشروں کی روحیں کانپ رہی ہیں۔ علمدار حسین حسینی پرچم لہراتا ہوا جدھر سے گزرتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ کا یہ عالم ہے، بقول شاعر، لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچی، دو کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی، مل کر سر و گردن سے چلی شانے میں پہنچی، شانے سے بڑی روح کے کاشانے میں پہنچی۔ سرکش کا لہو خاک پہ برسا دیا اس نے، تب نکلی کہ جب خانہ تن ڈھا دیا اس نے، برسی جدر کو رخ کیا جس پر پڑی پڑی، ہوتے لگا رہی تھی لوہوں میں گھڑی گھڑی، چوٹیں جو دشمنوں پہ پڑی تھی کڑی کڑی، کٹ کے ہر زرہ کی جدا تھی کڑی کڑی، تلوار تھی کہ قوت پروردگار تھی، کشتوں سے باغیوں کی زمین لالا زار تھی۔ حضرت علمدار حسین کا حملہ اس قدر زوردار تھا کہ دشمنوں کو سر پیر کا ہوش نہ رہا، چھلوں پر تیر چڑھے کے چڑھے رہ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا
जैसे बकरियों की सफ़ों पे शेर ने चढ़ाई कर दी हो। सब अपनी अपनी जानें बचाने की फिक्र में एक दूसरे पर गिर रहे थे। अगर कोई हौसला करके तीर चला भी देता तो हाथ काम जाने की वजह से खता हो जाता। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि उस मुजाहिद की जुर्रत की दास्तान है जिसके बाप ने दर्रा खैबर को उखाड़ कर एक हाथ से उठाकर उसकी ढाल बना ली थी और फिर इस दरवाजे को 40 मुजाहिदीन इस्लाम जुम्बश में न दे सके। हाँ, ये उसी कातिल मरहबो अशर का बेटा अब्बास अलमदार है जो अकेला दुश्मनों की सफ़ें धर्म भरम कर रहा है। आफताब आग बरसा रहा था, ज़मीन जल रही थी, 3 दिन की प्यास है, जिस्म पसीने में शराबूर है, मगर हुसैनी मुजाहिद इस शान से हमला कर रहा है जैसे अभी ताज़ा दम होकर आया है। लड़ते लड़ते ख्याल आया आखिरी बार इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लूँ। घोड़ों को महमीज लगाई और हक व सदाकत का परचम बुलंद करता हुआ बारगाह इमाम अली मकाम में आ गया। शेख को सलामी पेश की, फातिमा के लाल की ज़ियारत कर ली तो बदन में एक नई कुव्वत पैदा हो गई, नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। बहन और भाइयों, अगर आप हमारे YouTube चैनल वहीद पोइट्री पर नए आए हैं तो हम आपसे मुल्तमस हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हमारी वीडियोस लाइक करके अपने फ्रेंड्स फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमारी रहनुमाई फरमाएं। आपके ये प्यार भरे अक़दाम हमारे लिए हौसला अफजा होंगे। जज़ाकल्लाह।